اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو یہ ٹاپک تھا وہ اپنے کنٹینٹ کے لحاظ سے تو ختم ہو گیا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کام کیا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو وہ ضرور کریں، دیٹ ول ہیلپ انشاءاللہ، اور وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہوگا اس سے۔ اور آج کے سیشن میں میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو سوالات ہیں، مجھے کچھ سوالات ریسیو بھی ہوئے ہیں، میں ان کو لے کر تو پہلے بات تو کچھ تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا جو پورا نقطہ نظر ہے اباؤٹ دیز سیشنز، اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پرنسپل سینٹرڈ لائف اور مذہبی زندگی کا کیا تعلق ہے، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کیا مذہب کے آنے کے بعد پرنسپل سینٹرڈ لائف جیسے تصورات کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہ جو یہ جو سوال ہے جی، یہ اصل میں ادھر سے شروع ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ میں جس طرح سے اس کو سمجھ رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں اصل میں یہ پروپوز کر رہا ہوں کہ مذہب کے بجائے پرنسپل سینٹرڈ لائف کو اڈاپٹ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو لوگ میرے ان سیشنز میں شامل رہے ہیں شروع سے، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنے مذہبی تصورات ہی کی بیسس پر فیتھ کو اس کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے شامل کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں کنیکشن ہے، میں وہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی۔ اس کے بعد آپ کا حق ہے کہ آپ اختلاف بھی کریں، اور آپ بھی سوچئے کہ کیا یہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اخلاقیات ہوں یا مذہبی تصورات ہوں، یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے جو ابو الآبا ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو دیے گئے، اور ان کے اندر جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی مستاق کے طور پر ان کے اندر پرنسپلز بھی اسی طرح سے ودیت کیے گئے۔ مذہب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک نبی بھی تھے، اور مذہب کا بھی آغاز ادھر سے ہو جاتا ہے، یعنی پہلے انسان کے ساتھ ہی مذہب کا بھی آغاز ہوا، اور یہ بھی اب جس وقت میں اس دنیا میں آتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں اس حیثیت سے وہی براہ راست میرے اندر نہیں آ رہی، لیکن جو چیز براہ راست مجھے مل رہی ہے وہ پرنسپلز ہیں جو کہ اس سوسائٹی میں جن کی میں اپلیکیشن سیکھتا ہوں۔ مذہب اصل میں انہی پرنسپلز کی اپلیکیشن ہے ان دائروں میں جدھر انسان غلطی کر سکتا تھا۔ یعنی مذہب کوئی ہٹ کے نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو اصل کرائیٹیرین ہے، جو ہم سب کے پاس ہے، اور جس کی بیسس پر ہم کو مذہب کو پرکھنا بھی ہے۔ یعنی ہم جب مذاہب کی اس دنیا میں جب آنکھ کھولتے ہیں اور اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو اب سچویشن وہ نہیں ہے جو حضرت آدم کی ہے۔ حضرت آدم براہ راست وہی پا رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اب دنیا میں آ کر تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ کون سا کرائیٹیرین ہے میرے اندر، میرے پاس، جس کی بیسس پر میں یہ جان پاؤں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ تو خود مذہب کو پرکھنے کا بھی جو کرائیٹیرین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے، اور جس کی بیسس پر ہم کو مذہب کو سمجھنا ہے، وہ اصل میں یہی پرنسپلز ہیں۔ مذہب کرتا کیا ہے؟ مذہب دو تین چیزیں اس کو سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ مابعدت طبیعتی جو زندگی ہے، میٹا فزیکل جو ایسپیکٹس ہیں لائف کے، اس کے اندر مذہب انہی پرنسپلز کو اپلائی کر کے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ جو تمہاری عقل کا اور جو تمہاری سمجھ کا تقاضا ہے تمہیں اس کو ماننا چاہیے، تمہیں توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے، تمہیں سپرسٹیشس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ایک سیدھی زندگی گزارنے کے لیے، اور یہی وہ پرنسپلز ہیں جن کی اپلیکیشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے مذہب کیا کرے گا؟ آپ کے اکنامک معاملات میں، آپ کے کھانے پینے کے معاملات میں، آپ کے دوسرے جو تقاضے ہیں ان میں، سوشل معاملات میں، وہ یہ بتاتا ہے کہ کدھر چیز جو ہے وہ انسان کے ان پرنسپل سے ٹکرا سکتی ہے، کیا چیزیں ہیں جو کون سا پرنسپل کس جگہ پہ اپلائی ہونا چاہیے۔ مذہب ان جگہوں پر آ کر اپلیکیشن کر دیتا ہے۔
یہ مذہب کا اور اس کا تعلق ہے میرے نزدیک. آپ اس معاملے میں حق رکھتے ہیں اختلاف کرنے کا. اگر تو مسئلہ یہ ہو کہ ہمارے پاس ایک پرنسپل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا الہام کیا ہوا علم ہے ہمارے پاس، ہر فرد کے پاس ایک وہ ایسپیکٹ ہے اور ایک ایسپیکٹ وہ مذہب ہے جو باہر سے آ رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی کرائٹیرین نہیں رہ جاتا پھر یہ جاننے کا کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف اسٹینڈرڈ. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ ہماری جو مذہبی زندگی میں ہماری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بجائے ان سٹینڈرڈز کو یا ان پرنسپلز کو اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر اور اپنے آس پاس لوگوں کے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم بات کا آغاز ہی ان جگہوں سے کرتے ہیں جو اصل میں ان کے اوپر ڈیولپمنٹس ہیں. یعنی مذہب ان پرنسپلز کی ڈیولپمنٹ ہے، ان پرنسپلز کی اپلیکیشن ہے ان دائروں میں کہ جدھر انسان غلطی کر سکتا تھا. اگر معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ ہو کہ ہم نے صرف مذہب پانا ہے، تو پھر آپ کو اس وقت جو مذہبی زندگی ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو وہ خلا نظر آنے شروع ہو جائیں گی. یعنی بڑا مذہبی انسان ہوگا لیکن وہ اپنے معاملات میں ان پرنسپلز کا کوئی خیال نہیں رکھتا. وہ لوگوں کی رسپیکٹ کے معاملے میں، وہ اپنی سوسائٹی کی کلینلینس کے معاملے میں، اپنے صبر کے معاملے میں، ان ساری چیزوں میں وہ خلا پیدا ہو جاتے ہیں زندگی میں اگر ہم ادھر سے اپروچ نہ کریں. مذہب ایک کمپلیشن کرتا ہے، نہ کہ ایک سیپریٹ عمارت تعمیر کرتا ہے. ایک اور چیز بھی مذہب کرتا ہے، جب آپ ان پرنسپلز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، وہ یہ کہ یہ پرنسپلز تو بالکل واضح ہیں جن کے بارے میں سورہ ہود کو اگر آپ پڑھیں تو ہر پیغمبر نے آ کر جو دعوت دی ہے اور اس دعوت کا آغاز ادھر سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کلیئر راستہ دکھایا اور اس کے بعد میرے اوپر وہی آئی. وہ جو کلیئر راستہ دکھایا تھا وہ اصل میں یہ پرنسپل تھے. پیغمبر ان پرنسپلز پر کھڑے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم ان پرنسپلز پر کھڑے ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس وہ کیا موٹیو ہے؟ بیکاز ان پرنسپل پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو بعض اوقات بڑی ہیوی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. وہ کیا موٹیو کدھر سے آئے گا؟ تو مذہب نے آ کر دو چیزیں کی ہیں. ایک تو ان پرنسپلز کی اپلیکیشن کی ہے ان دائروں میں جدھر انسان غلطی کر سکتا تھا. دوسرا، انسان کو وہ موٹیو دیا ہے. وہ موٹیو جو ہے وہ کس طرح دیا ہے کہ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جانا ہے، اور یہ مذہب ہی بتا رہا ہے. اور اسی پرنسپل آف جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ایک دن خدا کے حضور پیش ہو کر تمہیں اپنے کیے کا کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا. اپنے جو بھی تم عمل کرو گے اس دنیا میں اس سے کانسیکوینسز تمہیں فیس کرنے پڑے. اگر اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا اور برا کرو گے تو برا ملے گا. یہ جو خلا ہے اس دنیا میں، انصاف کے دائرے میں جو خلا ہے، یہ پر کر دیا جائے گا. دوسرا، وہ جو ایک اور چیز جو مذہب دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پرنسپل انلائون ہوتے ہیں، یہ پرنسپل زندہ ہوتے ہیں. یعنی ورنہ ہمارے اندر یہ پرنسپل ہیں، ہمیں ان پرنسپل پر عمل کرتے ہوئے کچھ خلا محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے اندر سے جانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جب میں یہ عمل کرتا ہوں اپنے پرنسپلز کے مطابق تو مجھے اس پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو مذہب آ کر ان کو وہ تقویت دیتا ہے کہ نہیں، تمہیں انہی پر کھڑے ہونا ہے، اور ان پر کھڑے ہوتے ہوئے جو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، جو صبر کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پورا کر دے گا. تو یہ میرے نزدیک یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو پرنسپلز ہمیں ودیت کیے گئے اور ان کی کنٹینویشن میں مذہب ہمیں ملا. یہ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں. آپ کو حق حاصل ہے، آپ ضرور اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ شیئر کریں. اس کے نتیجے میں شاید مجھے بھی موقع ملے گا کہ اپنی بات زیادہ مجھے واضح ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے اگر کہیں پہ غلط ہے. دوسرا سوال جو مجھے ملا وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن اصولوں کو آپ آفاقی کہتے ہیں وہ فی الواقع آفاقی ہیں؟ اس بات کو کیسے متعین کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان ان اصولوں کو مانتا ہوگا، اور اگر کوئی ان اصولوں کو نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے کی کیا وجوہ ہو سکتی ہیں؟ انسانوں کی اتنی بڑی اکثریت ان اصولوں کو نہ مانتے ہوئے کیوں اور کیسے زندگی بسر کر رہی ہے؟
دیکھیے ان اصولوں کو ماننے نہ ماننے کے اوپر کوئی بہت زیادہ بحث نہیں ہے. یعنی اس معاملے میں جو اصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں پھر بھی ان کے مطابق کیوں زندگی نہیں گزارتے. یعنی پرابلم یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آ کر جب کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ریسپیکٹفلی بیہیو کرنا چاہیے یا دوسروں کے ساتھ ریسپیکٹفلی معاملہ کرنا چاہیے، تو میرے لیے یہ کوئی انوکھی سی بات ہوتی ہے. آئی انڈرسٹینڈ. اور ان اصولوں کے بارے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ قرآن مجید نے بغیر کسی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی تعلیم کے جو جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں کرتے ہو. یعنی if I want to be respected, if I want people to treat me with respect, then I should treat others with respect. یہ جو بات ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ سوسائٹی میں یا کہیں پہ بھی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی مذہبی چیز نہیں ہمیں چاہیے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جو جاہلی عرب سوسائٹی تھی اس کے اندر ایک شخص جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس وحی سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے سوسائٹی صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی ہے. وہ جو صدق اور امانت کا معاملہ ہے، اچھا یہ نہیں کہ وہ صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی ہے، صرف اس کو لقب دیتی ہے، بلکہ اس کو ویلیو کرتی ہے. یعنی وہ صدق کو ویلیو کرتی ہے، وہ امانت کی کوالٹی کو ویلیو کرتی ہے. یہ کہاں سے ویلیو کرتی ہے؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ محض ایک ٹریڈیشن تھی کہ یہ ہم چند ویلیوز کو لے لیں. یہ وہ ویلیوز ہیں جو یونیورسل تھیں. آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں گے یونیورسل ہوں گی. اور اس یعنی اس جاہلی سوسائٹی کے اندر بھی کہ جس کے بارے میں بہت ساری غلطیاں جس میں پائی جاتی تھیں، جن کو قرآن مجید نے آ کر تو عذاب کی وعید سنائی ہے، اس میں بھی یہ چیز ویلیو ہو رہی تھی. تو اس لیے یہ سوال نہیں ہے کہ انسان اس کو کیوں نہیں مانتا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس کو مانتا ہے لیکن ان سے گریز کرتا ہے، اپنے معاملے میں گریز کر جاتا ہے. وہ یہ چیز کہ میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ سچائی ٹھیک ہے لیکن میں جھوٹ بول دیتا ہوں، یہ ہے جو غلطی ہو رہی ہے. اور اسی بیسس پر کہ میں اس کو جانتا تھا کہ یہ غلط ہے اور پھر بھی اڈاپٹ کیا، تو اسی بیسس پر تو میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا ہوگا. کہ ایسا نہیں کہ مجھے کوئی آ کر تو کوئی چیز ایکسٹرنلی بتا رہی ہے کہ تم یہ چیز غلط کر رہے ہو اور پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ اوہ اچھا آج تک میں غلط نہیں. وہ غلطیاں جو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہلے معاملات ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو اللہ معاف کر دے گا. وہ ہیں جو ایپلیکیشن کی غلطیاں ہیں، انہی پرنسپلز کی ایپلیکیشن کی غلطیاں ہیں. ہم کئی مرتبہ سوسائٹی کے اندر وہ جو پرنسپل سوسائٹی میں عام طور پر اگنور ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑے سے بے پرواہی کا شکار ہو سکتے ہیں، صرف اس لیے ان کے ٹریڈیشن میں کھڑے ہیں، انسانوں کی ٹریڈیشن میں کھڑے ہیں. لیکن جب کوئی یاد کرائے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ پرنسپلز ہمارے اندر ہیں. دوسری بھی بات جو ہے میرے خیال میں وہ یہ نہیں ہے کہ انسان مانتے نہیں ہیں. اور کیوں نہیں مانتے ہیں؟ انسان عمل اس لیے نہیں کرتے. یعنی اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ انسان ماننے کے باوجود بھی ان پر عمل کیوں نہیں کرتے. تو ماننے کے باوجود بھی عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، اور اس کو یہی تو آزمائش ہے کہ وہ اگر ایک چیز جس میں وہ اپنا امیڈیٹ فائدہ دیکھ رہا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لانگ ٹرم یا ایک کلیئر کٹ رائٹ کو اگنور کر دینے کی اس کو ایک ابیلٹی دے دی گئی ہے، اور اس سے وہ آزمائش میں مبتلا ہوا ہے. تو وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. یعنی اٹ از ناٹ اے فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بینگس کہ ہم کو جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن میں اور آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، اکثر اوقات بول دیتے ہیں. یعنی اور پھر اندر سے ہمیں جو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس پرنسپل کو توڑنے کے نتیجے میں ہمارے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے، جو کانشنس ہے ہماری، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہمیں نہیں ٹھیک، ہم نے ٹھیک نہیں کیا. تیسری بات جو میرے سامنے آئی جی وہ یہ ہے کہ ان اصولوں میں سے کچھ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت میں ہے، مگر مثال کے طور پر ماڈریشن، رینیول، پیشنس، ان جیسے پرنسپل کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی انسان کی فطرت میں ہے، جبکہ ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرنا چاہتا اور جلد نتائج تک پہنچنا چاہتا ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ انسان کو بے صبرہ پیدا کیا گیا.
سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح کے جملے جب آتے ہیں کہ انسان کو بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، یا انسان جو ہے وہ آ، اس طرح کی جو آیات آتی ہیں، وہ اصل میں اس میں ہم عام طور پر اس کو جنرل لے لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ انسان بحیثیت مجموعی یہ کوالٹیز رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے، اگر آپ اس کو کانٹیکس میں دیکھیں گے تو اصل میں وہ خاص مخصوص انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ معارج میں جب یہ کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، تو وہ اصل میں سارے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ انہی کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے پیچھے جس کے بارے میں شروع میں بات کی ہے کہ سالہ سائل بعذاب واقع، اس کیٹیگری کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ انسان کے اندر جو پوٹینشلز ہیں وہ ہر چیز کے رکھے گئے ہیں۔ انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی اپنی علم کے مطابق جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کو اگنور بھی کر سکتا ہے۔ یہ آزادی ہی اس کی آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، جو صبر کی یا اس طرح کی رینیول کی، ماڈریشن کی، یہ کوالٹیز انسان کے اندر اپنی تربیت کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے لیکن وہ پیشنس کر نہیں پاتا۔ وہ جب تک کہ اپنی تربیت نہیں کرتا وہ پیشنس کر نہیں پاتا، اور یہی چیز سورہ معارج میں اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اسی طرح سے بیان بھی ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے، کھونے کا حلوا، اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے الا المصلین، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو اپنی اپنی تربیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس کی نماز کے اندر قائم رکھتے ہیں، اس کی نماز کو اس میں دوام رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اصل میں بڑا کلیئرلی سمجھنا چاہیے کہ انسان کا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر یہ پوٹینشلز رکھے گئے ہیں۔ یہ پوٹینشلز ہیں، وہ چاہے تو ان سے گریز کر سکتا ہے اور چاہے تو ان کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ جہاں تک پیشنس کا تعلق ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ایسی ایسی کوالٹی ہے کہ جو ہماری جو جو زندگی ہے، مثال کے طور پر آپ اپنی اولاد، اگر آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جتنی مرضی خواہش رکھتے ہوں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، یو ہیو ٹو بی پیشنٹ فار اٹ ٹو گرو اپ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں، جتنے بھی نیچرل فنامنا ہیں وہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ اگر فصل لگا رہے ہیں تو فصل نے اپنے ٹائم پر گرو کرنا ہے، اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اینڈ وائل فالوئنگ دیٹ یو ہیو ٹو بی پیشنٹ کہ وہ پھر اپنا پھل لگائے۔ رینیول کا تعلق جو ہے، ماڈریشن کا تعلق جو ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں امپروو کروں۔ رینیول اصل میں اس امپروومنٹ ہی کی اس ایسپیکٹ پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا، چار ایسپیکٹس پر، کہ انسان کو مینٹل، اس کی ایموشنل، اس کی مورل اور اس کی فزیکل ویل بینگ کا، اپنی ویل بینگ کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ پرنسپل ہے کہ اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں رکھیں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، ہم اس کو بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں، ہم اس کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ہم کنٹینیوسلی اگر غلط غذا کھاتے رہیں گے یا زیادہ کھاتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے، وہ ویٹ گین کو بہت اٹس ناٹ اے ویری ہیلدی تھنگ ٹو ایکسپیرئنس۔ تو یہ جو انسان کی یہ تجربات ہیں، یہ خود ان پرنسپلز کی طرف بھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئی بلیو کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باہر سے آ رہی ہے چیز، یہ ہماری زندگی کے تجربات ہیں، ہماری زندگی کی اپلیکیشنز میں ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ یہ ایسپیکٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جن کی بیسز پر انسان کی تربیت ہونی چاہیے، اور یہی وہ پرنسپلز ہیں جن کی بیسز پر مذہب نے آ کر انسان کو مخاطب کیا ہے، اور انہی پرنسپلز کو انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ سے ویلیو کرتی ہے، اور اس میں کو بہت زیادہ آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ آپ اس کو تلاش کیجئے گا سوسائٹی میں کہ کدھر آپ کو لگتا ہے کہ کون سی سوسائٹی ان پرنسپلز کو اگنور کر کے کھڑی ہونا پسند کرتی ہے۔ انسان کر دیتا ہے اگنور، اس پر بڑی بحث ہے۔ یعنی جو یہ بات ہے، مذہب کا جو یہ مقدمہ ہے کہ یہ وہ پرنسپل ہیں جو انسان کو براہ راست ودیت کیے گئے ہیں،
اس پر جو ہے نا جی، یہ جو ایوولوشنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ پرنسپلز ہیں یعنی وہ انکار اس کا نہیں کرتے، وہ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پرنسپل ہیں جو الٹیمیٹلی سوسائٹی کے لیے چونکہ بینیفیشل ہیں، اس لیے یہ ہمارے اندر ہماری جینز میں شامل ہو گئے ہیں۔ فائن، آپ اس کو جس طرح بھی لینا چاہیں، ہم چونکہ مذہب کے مقدمے سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ مذہب جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں براہ راست ودیت شدہ پرنسپل ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں یہ تین سوالات تھے جو میرا خیال تھا کہ سب کے بینیفٹ کے لیے میں سب کے ساتھ شیئر کر دوں جی۔ اس کے علاوہ جو سوالات ہوں، آئی وڈ انکریج یو کہ آپ ان کے بارے میں بھی پوچھیے۔ اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کام ہم جتنا کر چکے ہیں، میں نے جو آخری چیز آپ کو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے جو 4 پرنسپلز ڈٹرمن ہو گئے ہیں، اب آپ نے ان کے 5 بیہیویئرز یہ ڈٹرمن کرنے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہو، وہ شیئر کرنا چاہتا ہو سب کے ساتھ، تو اس میں آپ کا اپنا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ پیپل مائٹ بی انکریج ٹو ڈو دا سیم۔ آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ سوالات ہوں یا میری پوری بات سے ریلیٹڈ سوالات ہوں تو وہ پلیز اب کر لیجئے۔ اب ہم نیکسٹ ٹائم سے وی ول بی موونگ فارورڈ، تو اس لیے آج کا سیشن جو ہے اس کو اس ٹاپک پر، کریٹنگ اے ویژن فار آور سیلز کے ٹاپک پر آخری سیشن سمجھ لیا جائے جی انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔